مفتی صاحب نے یہی سمجھایا۔ جناب یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، ایک بڑا ایگزامینیشن ہال۔ جب جاوید اختر صاحب کے پاس منطقی دلائل ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنا آخری اور جذباتی کارڈ کھیلا۔ مفتی صاحب نے اس غبارے سے بھی ہوا نکالی۔ سوال یہ ہے، اگر خدا نہیں ہے اور ہم صرف مادہ ہے جو حساسی طور پر بن گئے تو پھر سچ بولنا اچھا کیوں ہے؟ جاوید اختر کی ہر طنز کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خدا وجود رکھتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے انسانی تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک ہر باشعور ذہن کو بے چین رکھا ہے۔ لیکن آج ہم اس سوال کا جواب کتابوں میں نہیں بلکہ ایک زندہ تجربے میں تلاش کریں گے۔ سرزمین ہند میں ایک تاریخی مکالمہ ہوا۔ ایک طرف برصغیر کی فلم انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ، الفاظ کا جادوگر اور لبرل سیکولرزم کا سب سے بڑا علمبردار جاوید اختر تھا، اور دوسری طرف ایک سادہ دھیمے لہجے والا منطق اور قرآن کا طالب علم مفتی شمائل ندوی۔ یہ مکالمہ عام نہیں تھا، یہ صرف دو افراد کی گفتگو نہیں تھی، یہ دو تہذیبوں، دو نظریات اور دو کائناتوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف وہ تہذیب تھی جو کہتی ہے کہ جو نظر نہیں آتا وہ نہیں ہے، امپریسزم، اور دوسری طرف وہ تہذیب تھی جو کہتی ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ کسی اندیکھے کی گواہی ہے، توحید۔ آج کے اسپیشل بلاگ میں ہم اس عظیم مکالمے دی گریٹ ڈائلاگ کا وہ پوسٹ مارٹم کریں گے جو آپ کو کسی نیوز چینل یا سوشل میڈیا کلپ میں نہیں ملے گا۔ ہم جاوید اختر کے اوراب یعنی روب کو ڈی کوڈ کریں گے، ہم مفتی شمائل کی اسٹریٹجی کو سمجھیں گے، اور ہم الہاد کے ان تمام دلائل کا جنازہ پڑھیں گے جو بھی اس مکالمے میں اٹھائے تھے۔ میں ہوں بلال شوکت آزاد، اور آج ہم بت پرستی جدید کے بتوں کو پاش کریں گے۔ سب سے پہلے اس نفسیاتی جنگ، سائیکولوجیکل وار کو سمجھیں جو اسٹیج پر لڑی جا رہی تھی۔ جاوید اختر کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ 60 سال، یہاں 60 سال اس شخص نے کیمرے، روشنیوں اور میڈیا کو کنٹرول کرنے میں گزارے ہیں۔ جب ایسا شخص کسی محفل میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک غیر مرئی دباؤ، ایک پریشر لے کر آتا ہے۔ لوگ اس کے دلائل سے نہیں، اس کی شہرت سے مرعوب ہوتے ہیں۔ اسے ہم نفسیات میں ہیلو ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی چونکہ یہ شخص بہت اچھا شاعر ہے، بہت اچھا اسکرپٹ رائٹر ہے، تو لاشعوری طور پر مان لیا جاتا ہے کہ یہ خدا اور کائنات کے بارے میں بھی اتنا ہی سیانا ہوگا۔ حالانکہ یہ ایک منطقی مغالطہ ہے، اپیل ٹو اتھارٹی ہے۔ یہاں مفتی شمائل ندوی کا کردار دیکھیے۔ عام طور پر ہمارے مذہبی لوگ ایسے سیلیبریٹیز کے سامنے یا تو معذرت خواہ رویہ اختیار کرتے ہیں یا پھر احساس کمتری کو چھپانے کے لیے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب پہاڑ کی طرح پرسکون، نہ آواز اونچی کی، نہ ماتھے پر شکن آئی، نہ جاوید اختر سے طنز پر غصہ کیا۔ یہ اعتماد کہاں سے آیا؟ یہ اعتماد کسی ڈگری کا نہیں، یہ اعتماد توحید کا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ عزت اور ذلت کا مالک وہ رب ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی کنجی ہے، تو پھر سامنے بالی ووڈ کا لیجنڈ ہو یا وقت کا بادشاہ، وہ آپ کو ایک عام عاجز بندہ ہی نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب نے جاوید اختر کے اسٹیٹس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے دلائل کو مخاطب کیا۔ یہ وہ پہلا سبق ہے جو ہمارے نوجوانوں کو سیکھنا ہے۔ مروبیت، انفیریٹی کمپلیکس کا علاج صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ آئیے اب مکالمے کے سب سے اہم موڑ کی طرف چلتے ہیں۔
جاوید اختر کا بنیادی استدلال کیا تھا؟ وہی گھسا پٹا الہادی جملہ، میں اسے کیوں مانوں جو مجھے نظر نہیں آتا؟ سائنس نے ہر چیز کی وجہ بتا دی ہے، اب خدا کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں مفتی شمائل نے سقراطی طریقہ سوکریٹک میتھڈ استعمال کیا۔ سقراط کیا کرتا تھا؟ وہ جواب نہیں دیتا تھا، وہ سوال پوچھتا تھا۔ مفتی صاحب نے پوچھا، جناب کیا آپ کا نہ جاننا کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل ہے؟ اسے غور سے سمجھیے، اسے فلسفے میں آرگیومنٹ فرام اگنورنس کہتے ہیں۔ اگر میں سمندر کے کنارے ایک چمچ لے کر کھڑا ہو جاؤں، اس میں پانی بھروں اور کہوں دیکھو اس چمچ میں ویل مچھلی نہیں ہے، لہذا سمندر میں ویل مچھلی کا کوئی وجود نہیں، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ احمق؟ جاوید صاحب یہی کہہ رہے تھے، وہ اپنی عقل کے چمچ میں کائنات کے خالق کو ڈھونڈ رہے تھے، اور جب وہ اس چمچ میں نہیں سمایا تو انہوں نے خالق کا انکار کر دیا۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا کہ سائنس کیسے یعنی ہاؤ کا جواب دیجیے، کیوں یعنی وائی، اور کس نے یعنی ہو کا نہیں۔ کیمرہ کیسے کام کرتا ہے یہ سائنس بتائے گی، لیکن کیمرہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا یہ کیمرے کی اندر لگی چپ نہیں بتا سکتی، یہ بنانے والا انجینئر بتائے گا۔ جاوید اختر کی پوری عمارت اس غلط فہمی پر کھڑی تھی کہ چونکہ ہمیں بارش کا میکانزم ایووپریشن پتہ چل گیا ہے، لہذا اب بارش برسانے والے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شیر کا وزن اور بحر کیا ہوتی ہے، لہذا اب غالب اور اقبال کا کوئی وجود نہیں۔ میکانزم کا پتہ چلنا ایجنسی کریٹر کو ختم نہیں کرتا۔ جب جاوید اختر صاحب کے پاس منطقی دلائل ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنا آخری اور جذباتی کارڈ کھیلا، پرابلم آف ایول، یعنی مسئلہ خیر و شر۔ انہوں نے کہا اگر خدا ہے اور وہ رحمان ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ بچے بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ یہ کیسا خدا ہے جو خاموش تماشائی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر بڑے بڑے فلسفی پھسل جاتے ہیں، لیکن مفتی شمائل نے یہاں جو جواب دیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے جاوید اختر کو انہی کے پیشے فلم انڈسٹری کی مثال سے لاجواب کر دیا۔ سوچئے، جاوید اختر صاحب نے شعلہ لکھی، اس میں گبر سنگھ تھا ویلن، اس نے ٹھاکر کے ہاتھ کاٹے، ظلم کیا۔ اگر کوئی جاوید اختر سے کہے آپ کتنے ظالم مصنف ہیں، آپ نے ٹھاکر کے ہاتھ کیوں کٹوائے، آپ نے فلم میں اتنا دکھ کیوں ڈالا، تو جاوید صاحب کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ کہانی کی ضرورت تھی، اگر ویلن نہ ہوتا تو ظلم نہ ہوتا، ہیرو کی ہیروئزم کیسے ظاہر ہوتی، فلم کا کلائمیکس کیسے بنتا؟ مفتی صاحب نے یہی سمجھایا، جناب یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، ایک بڑا ایگزامینیشن ہال۔ امتحان میں مشکل سوال کا آنا ممتحن ایگزامینر کے ظالم ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ پرچے کے معیار کی دلیل ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں شر ایول نہ ہوتا، بیماری نہ ہوتی، موت نہ ہوتی، تو پھر صبر، اصرار، قربانی، ہمدردی اور بہادری جیسی صفات کیسے پیدا ہوتی؟ خدا نے انسان کو اختیار، فری ول دیا ہے، انسان کے پاس ظلم کرنے کی طاقت ہے، تبھی تو عدل کرنے کا اجر ہے۔ اگر ہم سب روبوٹ ہوتے اور صرف اچھائی کرنے پر مجبور ہوتے تو پھر نہ جزا ہوتی نہ سزا۔ جاوید اختر صاحب اپنی ہی لکھی ہوئی فلموں کا فلسفہ بھول گئے کہ اندھیرے کے بغیر روشنی کا کوئی وجود نہیں۔ ایک اور نقطہ جو اس مکالمے میں زیر بحث آیا وہ اخلاقیات یعنی موریلٹی کا تھا۔ ملحدین کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بغیر بھی اچھے انسان ہو سکتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اس بارے سے بھی ہوا نکالی۔ سوال یہ ہے اگر خدا نہیں ہے اور ہم صرف مادہ ہے جو حساسی طور پر بن گئے
تو پھر سچ بولنا اچھا کیوں ہے اور قتل کرنا برا کیوں ہے؟ ایک شیر دوسرے ہرن کو کھا جاتا ہے، کیا ہم اسے غیر اخلاقی کہتے ہیں؟ نہیں، ہم اسے فطرت کہتے ہیں۔ اگر انسان بھی صرف جانور ہے جیسا کہ ارتقا کہتا ہے، تو پھر ہٹلر نے جو کیا وہ بھی فطرت تھی، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ آپ خدا کے بغیر اچھائی اور برائی کا کوئی آبجیکٹیو سٹینڈرڈ یا معروضی پیمانہ قائم نہیں کر سکتے۔ جاوید اختر کی ساری انسانیت پرستی ہیومنزم دراصل مذہب سے ہی مستعار لی گئی ہے۔ یہ وہ پھول ہیں جنہیں انہوں نے شاخ سے توڑ لیا ہے اور امید کر رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔ جڑ خدا کے بغیر اخلاقیات کا درخت سوکھ جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ چند منٹ محض کسی کی تعریف یا تنقید کے لیے نہیں تھے، یہ ہمیں ایک روڈ میپ دینے کے لیے تھے۔ مفتی شمائل ندوی نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جدید دور کے الحاد کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے علمی تیاری ہونا ضروری ہے۔ مفتی صاحب نے سائنس، فلسفے اور منطق کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ صرف فتوے لے کر نہیں گئے تھے، وہ دلائل لے کر گئے تھے۔ پھر اعلیٰ اخلاق بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ جاوید اختر کی ہر طنز کا جواب مسکراہٹ سے دیا، یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دلیل میں وزن ہونا چاہیے، آپ کی آواز میں نہیں۔ اور مروبیت کا خاتمہ کیسے ہو؟ گورے چمڑے یا انگریزی بولنے والے دانشوروں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ ان کے پاس الفاظ ہیں، آپ کے پاس حقیقت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مناظرے کے خارج بند کریں جہاں صرف جیتنے کے لیے بات ہوتی ہے، اور مکالمے کی میز سجائیں جہاں سمجھنے کے لیے بات ہو۔ جاوید اختر جیسے لوگ دشمن نہیں ہیں، یہ وہ پیاسے ہیں جنہیں شراب پانی لگ رہا ہے۔ ہمیں انہیں پانی پلانا ہے، ان کا گلاس نہیں توڑنا۔ اس عظیم مکالمے نے ثابت کر دیا کہ اسلام کو سائنس سے خطرہ ہے، نہ فلسفے سے۔ خطرہ صرف ہماری جہالت اور کم ہمتی سے ہے۔ اٹھیے، اپنے علم کو مضبوط کیجیے، اپنے اخلاق کو سنواریے اور دنیا کو بتا دیجیے کہ خدا صرف عقیدہ نہیں، خدا ہی واحد حقیقت ہے۔ میں ہوں بلال شوکت عذاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔